بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ نماز میں کب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یہ بات سماعت فرما لیں کہ جب نماز شروع کریں گے تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ یعنی جب آپ کسی نماز کے لیے نیت باندھیں گے تو پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کسی رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے وہ 3 رکعت والی نماز ہو، چاہے وہ 4 رکعت والی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، آپ کو پوری نماز میں صرف ایک مرتبہ یعنی ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ تو صرف پہلی رکعت کے شروع میں ثنا کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو اعوذ باللہ کے حوالے سے آپ نے سمجھ لیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ہے؟ تو جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ یعنی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو ہم کسی سورت کو شروع کرتے ہیں یا کسی سورت کے بیچ سے ہم پڑھتے ہیں، اور عام طور سے لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ 30ویں پارے کے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں اور بیچ میں سے عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی ایسی صورت پڑھ رہے ہیں جہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو آپ سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر ان صورتوں کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے شروع میں یعنی ان صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ تو جب آپ سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا آپ کے لیے مستحب ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور سورت سے پہلے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر آپ کسی سورت کے شروع سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ آپ کسی سورت کے بیچ سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی بیچ سورت سے آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے 2 آپشن ہیں کہ آپ چاہیں تو بسم اللہ شروع میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ایک چیز آپ اور سماعت کر لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سورہ فاتحہ کے شروع میں اور سورت کے شروع میں یہ سنت و مستحب ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے پہلے پڑھنا سنت ہے اور سورت سے پہلے پڑھنا کیا ہے مستحب۔ تو کسی نے سنت پر بھی عمل کیا اور مستحب پر بھی عمل کیا تو اسے ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر کسی سے یہ چھوٹ گیا یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا کسی سے چھوٹ گیا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اور سورہ فاتحہ
पढ़ना शुरू कर दिया और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा और सूरह पढ़ना शुरू कर दिया तो नमाज में कोई ख़राबी नहीं आएगी। बस ये है कि सुन्नत छोड़ने की वजह से उसे सवाब कम मिलेगा और मुस्तहब छोड़ने की वजह से भी उसके सवाब में कमी आएगी, लेकिन आपकी नमाज मुकम्मल अदा हो जाएगी। क्योंकि सुन्नत और मुस्तहब को छोड़ने से सवाब में कमी होती है लेकिन नमाज हो जाती है। और हम अपने प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी सुन्नतों को आम करने वाले हैं, तो हमें इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हरगिज़ हमसे कोई सुन्नत या कोई मुस्तहब भी न छूटने पाए। तो उम्मीद है कि ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और आने वाले नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।